وجہ یہ ہے ہم اہل سنت والجماعت ایک بات سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان نسل دائیں بائیں جاتے ہیں، ادھر ادھر کسی اور کو سنتے ہیں، اجی عظمت اہل بیت یہ سنا دے گا، عظمت اولیاء یہ سنا دے گا۔ وہ اپنے مذہب کو نہیں سنتے، اپنے مذہب کو نہیں پڑھتے، اپنے والوں کو نہیں سنتے، جس کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ گمراہ ہوتا ہی تب ہے جب بندے کو دائیں بائیں کی عادت پڑ جائے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور مٹی کے اوپر ایک لکڑی سے ایک لکیر کھینچی، فخط لنا خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد میں ہے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے یوں لکیر کھینچی اور فرمایا سحر صحابہ سنو، ایک راستہ یہ ہے، پھر 2 4 5 راستے اس سے دائیں بائیں نکالے جو ٹیڑھے سیدھے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہر ٹیڑھے راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ہر سیدھے راستے کی حفاظت میرے رحمان نے کرنی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے، دین اسلام پہ عمل کا سچا راستہ ہے۔ اس سے دائیں بائیں فرقہ واریت کے راستے ہیں، لہٰذا مکمل دین پر سیدھے طریقے سے چلنا، دائیں بائیں فرقہ واریت اختیار نہ کرنا، ورنہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ میرے دوستو، تو سیدھا راستہ، سیدھا دین پہ چلنے والا آپ اور ہم سمجھتے ہیں وہی راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا، رسول اللہ نے سنایا، صحابہ اہل بیت نے ہم تک پہنچایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے انہی مسائل کو لکھوایا۔ یہ بات ہمارے ذہن نشین ہو جانی چاہیے، اللہ کا دیا ہوا، رسول اللہ کا لیا ہوا، صحابہ کرام اور اہل بیت کا پھیلایا ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھوایا ہوا، اس دین پر ہم نے چلنا، سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، اپنی اپنی اولاد کی زندگی میں نافذ کرنا اور کرانا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے ہر معاملے پر ہمیں سرداری کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا جو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی جو قرآن تمام کتب کی سردار ہے، ہمیں اس امت میں بنایا جو امت تمام امم کی سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پاک کے ان صحابہ اور اہل بیت کی اطاعت عطا فرمائی ہے جو دنیا جہان کے تمام نبیوں کے تمام صحابہ سے افضل صحابہ ہیں، تمام انبیاء کی تمام اہل بیت سے افضل اہل بیت ہیں، وہ اللہ نے ہمیں دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، صحابہ اور اہل بیت کے شاگرد کو، آپ کو اور مجھے عطا کیا ہے۔ تو ہر چیز میں دین کی سرداری، ہر چیز میں دین کی اولیت، ہر چیز میں دین کی پسندیدگی، ہر چیز میں دین کے مکمل قیادت کے معاملات اللہ نے ہمیں دیے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، قرآن کریم میں رب کریم نے ہم سے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمت ملے اس پہ ہم شکر کریں گے، اللہ اس نعمت میں برکات عطا فرما دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ہم اس نعمت پہ شکر نہیں، کفران نعمت کر کے ٹھکرا دیں گے، اللہ نے فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جب یہ طے ہے تو پھر ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی، ہماری یہ سنجیدگی کا نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہم سچے دین کو دیکھیں، سچے دین کو پڑھیں، مکمل دین پر عمل کریں اور دائیں بائیں دیکھنا اور ادھر ادھر کے توجہات چھوڑ دیں۔